والفرقان الحميد محمد رسول اللہ. قبل اس آیت کریمہ کی روشنی میں تھوڑی دیر کچھ عرض کروں. سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے سہاروں کے سہارے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے اندھیری قبر میں کام آنے والے سبحان اللہ اپنے غلام کو اپنے دامن کرم میں چھپانے والے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں درود پاک سناتے ہیں. سلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ کی سب بقدم شان ہے یہ سبحان اور انسان نہیں انسان وہ وہ انسان انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہی نہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اللہ اسی پیارے محبوب کی محبت میں جلائے، آمین اسی کی محبت پر اٹھائے. آمین. جاگنا ہو جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، بے شک حشر تک سوتے رہو گے. خواب کے سایہ. سب سے بڑا مرض جو ہے وہ سمجھ لیجیے، اور یہی سے اسلام تاخت و تاراج کر دیتا ہے وہ ظالم. یہی سے اسلام تاخت و تاراج برباد کر دیتا ہے. جیسے ہی یہ ٹیبلیٹ اتری اور آدمی گیا، کیا مطلب؟ ارے بھائی کسی کو برا نہیں کہنا چاہتا، معاذ اللہ. معاذ بد گئی. کسی کو ارے ظالم کیا کہہ رہا. جنگ بدر اٹھا، جنگ خندق اٹھا، جنگ حنین اٹھا، خالی برا نہیں کہا بلکہ برے کو قتل کر دیا. بے شک سبحان اللہ. ساری اسلام کی تاریخ میں تو نابود ہو جائے گی. کم وقت کیا بک رہا ہے اللہ اللہ. اور آگے بڑھو. ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اخلاق سرکار کا کیا ہے؟ فرماتی ہیں وہ قرآن، وہ قرآن شریف ہے. وہ قرآن شریف ہے. اب سنو، قرآن فرماتا ہے چور کے ہاتھ کاٹ دو، بے شک سبحان اللہ. اور یہ ملا کہتا ہے کسی کو برا نہ کہو. ہم نہیں کہہ رہے، رب فرمانا چور کے ہاتھ کاٹ دو، اور تم کہہ رہے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. اور اگر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا تو کسی غریب کا مال محفوظ نہیں رہ سکتا. تم کہتے ہو کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. قرآن فرمانا زانی کو سنسار کر دو، پتھر مار کے سنسار کر دو، ختم کر دو. لہذا اٹھاؤ کہاں جاؤ گے؟ اب تم جاؤ اور زانی کو مٹھائی کھلاؤ، ہے نا. کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، اسے حلوہ افلاطون کھلاؤ تو کسی بہو بیٹے کی عزت سلامت نہیں رہے گی. اسلام تو اس لیے آیا کہ برائی کو ختم کر دو اور اچھائی کو بلند کر دو. مگر انہوں نے اللہ کو معاذ اللہ اور اللہ کے حبیب کی توہین کر دی، معاذ اللہ. لہذا سوچ رہے پہلے یہ دروازہ بند کر دو. کسی کو ہم کسی کو برا نہیں، ارے کم بخت کس کو برا کہے گا. اب لڑائی ہوئی تو بولے اللہ 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 تیرا دادا ایسا، اور اس کے بعد کہہ رہے محسن ہم تو تمہارے ہاتھ چومتے ہیں.
تمہارے پیر چومتے ہیں، تمہیں سلام کرتے ہیں، کبھی کوئی توہین کری ہو تو بتاؤ۔ تو محسن بھیا بولے ارے کم وقت جب تو نے دادا کی توہین کر دی تو سب کی توہین ہو گئی۔ ارے تو نے لکھا معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ شراب بھی پی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاذ زنا بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ اٹھاؤ ذرا دیکھو رشید احمد گوگوہی کی کتاب براہین قاطعہ، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ارے جب تیرا خدا جھوٹا ہے معاذ اللہ، تیرا خدا زانی ہے، تو ایسوں سے کیا سمجھو گا؟ دل کے بھگولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ کیا پڑھتے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے مالک و مولا میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ ارے کیا کر رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ اتنا بڑا مولانا، اتنا بڑا مولانا، فرشتوں کا استاد، اور مسجد میں بیٹھ کے اسے مردود کہہ رہا ہے۔ بیٹھ جاؤ، کیا کہے؟ مسجد میں بیٹھ کے اسے مردود کہہ رہے ہیں، مگر دیکھو رب فرماتا ہے سبحان اللہ، اعوذ پڑھو پہلے اعوذ پڑھو، بسم اللہ بعد میں۔ کیا مطلب؟ رب کی مشیت نے بتا دیا مجھ کو رحمان و رحیم سے بعد میں یاد کرنا، پہلے میرے محبوب کے دشمن کو مردود کہہ دو۔ اب وہاں بھی مجبور ہو کے پڑھتا ہے اور سنی مجبور ہو کے پڑھتا ہے۔ کیوں مردود کہہ رہے ہو؟ اللہ اللہ، دوسرو اللہ اس کی تعریف کرو۔ وہ کون تھا؟ کیا اللہ اللہ، کیا نمازیں کرا کری تھی، کیا شراب پی تھی، کیا جوا کھیلا کر؟ نہیں، اس کے محبوب کو سجدہ تعظیمی نہ کیا۔ واللہ سبحان اللہ، وہ سن لیں گے فریاد تو، اتنا بھی تو ہو کوئی۔ اب جاؤ مسجد کے دروازے پہ بھوک ہڑتال کرو، کم وقتوں دیوبندیو، خدا کا منکر کافر ہے، خدا کا منکر توبہ کرے گا تو شادی کی جائے گی، بیاہ کیا جائے گا، رشتہ ناتا ہوگا، اللہ اللہ، مگر محبوب خدا کا منکر وہ مرتد ہے، اگر توبہ بھی کر لے تو گردن مار دی جائے گی۔ جاؤ اپنے مولوی سے پوچھو، معلوم کرو، ارے تمہارے منہ میں تو دہی جمع ہے۔ اللہ کے محبوب نے آپ کو نماز دی، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں مسجد میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے کیا پڑھتے ہو؟ اور امام نماز میں پڑھتا تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ ارے بھائی محسن نماز پڑھنے آئے ہو، سرکار کے چچا کو برا کہہ رہے ہو، اللہ اللہ، تو محسن کہیں گے ارے نادان، یہی تو دیکھ لے اسلام میں خون کا رشتہ نہیں چلا ہے، نبی کی غلامی کا رشتہ چلا ہے۔ اللہ اللہ، تو جب سرکار کی چچا کی رعایت تھی کم بخت، تو تیرے چچا کی کیسی رعایت ہے؟ آقا کا دامن تھامو، یہی اصل ہے، یہی روح ہے، یہی گل ہے، یہی تمام انہیں جانا انہیں مانا ایسے کام۔ الحمد، میں دنیا سے یہ تو مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود، سبحان اللہ۔ یہ غریب نواز کیا بھیڑ، بائیں دیکھو تو گلاب، بائیں دیکھو تو گلاب، سرہانے دیکھو تو گلاب،
غلاموں کے ہاتھوں میں دیکھو تو گلاب، کنیزوں کے ہاتھوں میں دیکھو تو گلاب، میرے آقا کی تربت پاک پہ دیکھو گلاب، غریب نواز چمپا نہیں ہے، جوہی نہیں ہے، یاسمن نہیں ہے، اللہ جدھر دیکھو گلاب ہی گلاب ہے۔ کیا ماجرا ہے؟ گنبد مبارک سے جواب آ رہا ہے، ادریس رضا سارے پھولوں کا راجہ گلاب ہے اور سارے ولیوں کا بادشاہ غریب نواز ہے۔ یہ کہتے ہم جائیں گے نہیں، ارے کم وقت تیرے جانے کی بات نہیں ہے، میرے خواجہ کے بلانے کی بات ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اللہ، تمہیں کیا معلوم کم وقتوں؟ اعلیٰ حضرت کے پیارے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ فرماتے، اب بھی توبہ کر لوں مرنے سے پہلے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ سن لو، وہ سنگے درے جانا، سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جبی سائی، سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ، یعنی نجدی سجدہ کہتے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ نجدی۔ آج سلے کلی مولوی سجدہ کہتے ہیں، آج سلے کلی مولوی۔ اب سنو، سبحان اللہ، سجدہ۔ سنگے در جانا پہ کرتا ہوں جبی سائی، سنگے در جانا پہ کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ۔ سبحان اللہ۔ سنو، استاد زمن علامہ حسن علی رحمہ، ہاں یہ راز کا شعر نہیں ہے، بیکر کا نہیں ہے، اجمل کا نہیں، عارف باللہ میرے اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی استاد زمن علامہ حسن علی رحمت رضوان، اللہ ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش کرے، وہ عرض کر رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گر وقت اجل سے تیری چوکھٹ پہ جھکاؤ، گر وقت اجل سے تیری چوکھٹ پہ جھکاؤ، گر وقت اجل سے تیری چوکھٹ پہ جھکاؤ، جتنی ہو قضائے کی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضائے کی سجدے میں ادا ہو۔ سبحان اللہ، یہ ہے سبحان اللہ، توبہ کرنا چاہیے۔ فرماتے جتنی ہو قضا ایک ہی، اے سبحان اللہ، تم کیا جانو اندو کیا مقام ہے عشق کا، بے خودی میں سجدے در یا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا۔ سبحان اللہ، اللہ انہی پیاروں کی محبت میں دلائے۔ اللہ اللہ، سن لو خوب اچھی طرح سے، اللہ اللہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ فرماتے ہیں نزا کا ایک جھٹکا 70,000 تلواروں کے زخم کے برابر ہوتا ہے۔ بولو ناز اللہ۔ فرمایا اگر فرشتے مردے کو پکڑے نہ ہو
تو جس طریقے سے مرغ کاٹ کے چھوڑ دیا جاتا وہ تڑپتا ہے، مردہ پورے گھر میں تڑپے، فرشتے پکڑے ہوتے ہیں، حضرت ملک الموت علیہ السلام جھٹکے پہ جھٹکا، جھٹکے پہ معاذ اللہ فرمایا ایک شخص مر رہا تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کو کلمہ پڑھانے لگے، اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلا، پوچھا کیا بات ہے کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس نے بتایا کہ دو آدمی کھڑے ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھنے دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں تو حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اب مرتے وقت کلمہ پڑھ کے اٹھے گا، اللہ اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رحم کرو اپنی ہڈیوں پر، رحم کرو اپنے جسم پر۔ حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن رافضی ہیں، رافضیوں کے ساتھ بیٹھا تو مرنے کے ٹائم یہ حال ہوا، اور وہابی اللہ کے محبوب کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے گا تو مرنے کے ٹائم کیا حال ہوگا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد سے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے عاشق کی روح ایسی نکالی جائے گی جیسے سوتے ہوئے بچے کے منہ سے ماں چھاتی جدا کر لیتی ہے، ماں چھاتی جو بچہ سوتا کا سوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ کیا ماجرا؟ فرمایا سبحان اللہ یہ طاقت حزن ہے۔ جب حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانا دیا زلیخا تم کس کی عاشق ہو گئی، تو آپ نے سب کے ہاتھوں میں نیبو دے دیا اور چھری دے دی اور فرمایا جب میں کہوں تو کاٹنا، جب میں کہوں۔ اللہ آپ مریض کو لے کے آئے، اللہ اعجاز بھائی ڈاکٹر صاحب ذرا سا اسے سوئی لگا دو، رات پر اس نے سونے نہیں دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا، تو مریض بولا ڈاکٹر امین 2 کیپسول اور دے دو مگر چھری نہ لگاؤ، سوئی نہ لگاؤ، سوئی نہ لگاؤ۔ مگر تیماردار بولا ان کی مت سنو ہماری سنو، تم لگائی دو، رات پر نہیں سونے دیا پھر نہیں سونے دے۔ اللہ وہ پتلی سی باریک سی سوئی اس کے لیے آدمی ڈرتا ہے، مگر آؤ دیکھو ادھر چھری ہے، ادھر وہ کنیزیں کھڑی ہیں، ادھر حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کو نکالا، اور حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کاٹو نیبو، کاٹو۔ اب نیبو کاٹا تو انگلی کٹ گئی، خون کا فوارہ جاری ہو گیا، نیبو ویسے ہی کا ویسے ہی رہ گیا۔ فرماتے ہیں ذرا غور کرو، سامنے حسن یوسف تھا اور انگلی کٹ گئی پتہ نہ چلا، اور سامنے تو اس کے آقا و مولا کا حکم ہوا۔ یا الہی پڑھ لو، یا الہی بھول جاؤ نظر کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤ نظر کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یوسف پہ کٹی حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مر
سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. فرمایا تو حسن تھا. اللہ اللہ. اور وہ عورتیں تھی کہ جنہوں نے انگلی کاٹی حضرت یوسف علیہ السلام. اور آقا آپ کا عالم یہ ہے اللہ اللہ کہ آپ کے نام پاک پر مردانے رضوان اللہ تعالی عرب کے مرد اپنا سر اور پھر جب سامنے حسن ہوگا پتہ ہی نہیں چلے گا. لہذا اس پیارے آقا کا دامن تھامو. ان وہابیوں دیوبندیوں سورہ کلیوں سے دور رہو اور یہی پڑھتے رہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو یہ رستے میں ہے سجا بجا تھانے والے. یہی ہے اصل، یہی گل، یہی روح، یہی جان، یہی تمام. یہ تو بتاتا ہے ملا ہر جملے کو. باپ کہا یہ ہے، ماں کہا یہ ہے، بھائی کہا یہ ہے. داڑھی رکھو نماز پڑھو. اس کمبخت سے پوچھ مردود سے ارے یہ کب بتائے گا کہ رسول کا حق کیا ہے، آقا کا حق کیا ہے. اللہ 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 نہ کرے سب کے حق ادا نہ ہوئی اور آقا کی غلامی ہو گئی تو بیڑا پار ہو گیا. ہم نہیں کہہ رہے ہیں. حضرت سرکار سیدنا مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کو چوچائے مقدسہ فرماتے سن لو. انہوں نے لطائف شریفی میں تحریر فرمایا مسلم شریف کی حدیث پاک کہ اگر اللہ کے بندے گناہ نہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالی ایک مخلوق کو پیدا کرتا اور وہ گناہ کرتی اللہ کا حبیب اس کی شفاعت کرتا. وہ ہے مقام آقا. مر جائیں مرنے والے، جل جائیں جلنے والے. اللہ اللہ رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جائیں یہی اصل ہے. اور دو واقعات بتا دوں. اللہ اللہ کیوں بتا دیتے ہیں. اللہ محسن بھائی بولے بھائی کلر میں ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا. وہ ہوا مدن پورے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا. کیوں بتایا؟ تاکہ اس لیے کہ آپ لوگ گاڑی سنبھال کے چلائیں. گاڑی ہوش میں چلائیں کہیں آپ کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. ہے نا بھائی؟ اللہ نہ کرے کوئی وہابی کا ہو دیوبندی کا. اب آؤ دو ایکسیڈنٹ بتاتا ہوں آپ کو اور بلا تشبیہ بلا تنقیح کہے انگلی اٹھاؤ اصول کلی سے بتا دینا. یہ داڑھی منڈے کا ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ شرابی کا نہیں ہے، یہ جواری کا، یہ بھی مولانا کا ہے. کس کا ہے؟ ہاں کہنا مولانا ابان قریب بھی تمہارا حساب ہونے والا. کس کا ہے ایکسیڈنٹ؟ اللہ 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 اللہ. ہم نے پوچھا ڈاکٹر امیر بولے جی. ہم نے کہا وہ آپ کا کمپاؤنڈر کہاں گیا؟ تو ڈاکٹر صاحب بولے ہم نے نکال دیا. ہم نے کہا کسی غریب کے پیٹ پہ لات نہیں مارنا چاہیے. یا تو آپ نے رکھا نہ ہوتا، رکھا تھا تو پھر نکالا نہیں ہوتا. ڈاکٹر امیر صاحب بولے بھیا پتہ نہیں تھا رکھ لیا. ایک مرتبہ آیا تو 10 انجیکشن چرا کے لے گیا. ایک مرتبہ آیا تو 100 ٹیبلیٹ چرا کے لے گیا. اب ہم نے کیمرے میں جب دیکھا تو پتا چلا یہ چور ہے، یہ چرا کے لے جائے تو نکالا. پہلے پتا نہیں تھا رکھ لیا اور جب معلوم ہوا تو میرا بھیا ادھر دیکھا ادھر نہ دیکھ رہا، وہ تو تیرے ساتھ ہی رہے گا. میں ابھی آیا ہوں 10 منٹ کی میری طرف دیکھ. اللہ کیا ہوا؟ چور تھا تو نکالا. پہلے پتا نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اور جو کہے خدا نہیں جانتا وہ کافر. خدا نے پہلے رکھا، خدا نے اور کتنا اتنا بڑا مولانا. یہ مولانا کیا ہوئے؟ یہ مولانا اتنا بڑا مولانا، اتنا بڑا مولانا، اتنا. سنو ربا بھائی ذہن صفا کرو، ایمان تازہ کرو، دل کا زنگ دور کرو. اتنا بڑا مولانا جو فرشتوں کا ہوتا ہے. کس کا؟ بولو اتنے دن ہو گئے
मिट्टू बेटे नबी जी भेजो, मिट्टू बेटे नबी। और जब वो पढ़ने लगता तो बड़ी खुशी होती। आज 3-4 दिन से सुना रहा हूँ, आज आप भी बोलो सुभान अल्लाह बोलो। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, बोल मिट्टू बेटे नबी जी भेज सुभान। और जिस वक्त वो बोलता है तो बड़ी खुशी होती है, अब हमारा तोता बोलने लगा, हमें खुशी होगी हमारा रब्बा बोलने लगा। और खामोश है तो हमें समझ ही नहीं आता कि माज़अल्लाह कह रहे हो कि सुभान अल्लाह कह रहे हो, पता ही नहीं चलता। माज़अल्लाह ज्यादा जोर से बोलो सुभान। क्या बात अर्ज कर रहा था, सुना आपने? हजरत सैयदना इमाम गजाली फरमाते हैं 600 करोड़ बरस इबादत करी। कितनी? 600 करोड़। अल्लाह अल्लाह। और कितना बड़ा मौलाना फरिश्तों का। सुन लीजिए, इन्होंने तो भाई कल्ले का काज बताया था, इन्होंने एक्सीडेंट मदनपुरे का बताया था, मैं हुआ का बता रहा। सूफियाए कामलीन फरमाते मालिक मौला जन्नत में रखा, मौलाना बनाया, सूफी बनाया, फिर निकाला। तू तो अली को खबीर था मौला, पहले ही निकाल दिया जाता। फरमाया रब की मशीयत ने जवाब दिया सुनो, ताकि कोई मौलवी साहब ये न समझे कि जन्नत मेरे बाप की हो गई, और कोई इबादत करके सूफी साहब ये न समझे कि जन्नत उसी को मिलेगी जो मेरे महबूब का प्यारा होगा, मेरे महबूब से मोहब्बत। और अगर नहीं है तो निकालो। और कैसा कि रात दिन वो सुने कुल्ली मौलवी भी उस अपनी बिरादरी वाले को क्या कहता, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐ मालिक मौला मैं पनाह मांगता हूँ शैताने मरदूद से। अरे तू तो कह रहा किसी को बुरा नहीं कहते, और मस्जिद में बैठ के मरदूद कह रहा, और किसको कह रहा? मौलाना को। पता चला जो आका का है वो हमारा है, जो सरकार का नहीं वो हमारा। और आगे बढ़ो, इतनी इबादत कराई, यानी रात दिन तुम मस्जिद में चूता और लाए पड़े रहो, इब्लीस से ज्यादा इबादत थोड़ी कर लोगे। 600 करोड़ बरस जहन्नम में डाल दिया गया। कहा? अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी, लिहाजा रब ने बता दिया कि यहीं से कान होना है, आंखें खोल लो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? हम रसूलुल्लाह के जन्नत शहीदाने करबला, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हमारे गौसे पाक, हमारे गरीब नवाज, हमारे मशाइख़े किराम। सुन लिया? मदनपुरी का तो इन्होंने बताया था डॉक्टर रमीज ने, और भाई कल्ले का मोहसिन ने बताया था, मैंने हुआ का बता दिया। कहना मौलवी साहब ये बताइए, अब मस्जिद के दरवाजे बैठ के रोइए, इतना बड़ा। अब आओ दूसरे मौलवी का वाकया सुनो, फिर मत कहना बहुत सुने होंगे मगर इसको मौलवी ने नहीं बयान किया होगा। 15वां पारा है, बंद कर दो मोबाइल। कौन सा पारा है? हाँ, सूरह कहफ है। मानी आप बाहर बैठ गए, अरे इधर आओ, उधर कुछ जगह होगी, अल्लाह अल्लाह वहाँ जाके बैठ गए। अरे इतनी जगह जिनमें जगह होना चाहिए। सुन लिया आपने? बैठ जाइए, बैठ जाइए, आपकी गोदी में बैठ जाओ। हाँ, इनके हाथ पकड़ लो, जाने मत दो मालिक, अगर ईमान की इबादत चाहिए इंशाअल्लाह। आगे इमदाद जाने, इमदाद का काम जाने, हमने तो खरी खरी सब सुना दी। अब सुनो कौन सा पारा? सूरह सुभान। अब भी नहीं समझोगे तुम, अब भी नहीं समझो। क्या शान है,
वो कुत्ता चला चला। आपके बच्चों का नाम हम रखते हैं और उसका नाम रब ने रखा। सुभान अल्लाह। मौलवी बरम बाबूर ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम की तौहीन करी, माअल्लाह बोलो। लिहाजा मौलवी बरम बाबूर उस कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में जा रहा है। अब भी नहीं समझोगे? अल्लाह अल्लाह। जरा मौली साहब से पूछना, मौली साहब जरा बताओ कि पीर कुत्ते ने कितनी नमाजें पढ़ी, कितने रोजे रखे, कितने हज किए, कितनी ज़कात दी? वो तो एक नापाक जानवर है। अल्लाह अल्लाह। जब रोका, उनका रहने दो, का तुम भूखोगे, बादशाह को खबर हो जाएगी। कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ, ताकि कल को सुबह कोई मौलवी ये न कहे कि ये हदीस पाक ज़ईफ है, क्योंकि इनके अकीदे ज़ईफ हो चुके हैं। तो उसने अर्ज किया जुबाने हाल से, हुजूर वो गद्दार होते हैं जो आका पे भूखा करते हैं, वफादार तो आका के दुश्मनों पे भूखा करते हैं। वो कितमीर कुत्ता जन्नत में जा रहा है। जरा पूछ लेना सुले कुल्ली मौलवी से, मौलवी साहब बगैर नमाज पढ़े जन्नत में, बगैर दाढ़ी के जन्नत में, बगैर रोजे के जन्नत में, बगैर हज के जन्नत में। आप तो ये सब बयान करते हो मगर ये नहीं बयान करते। अल्लाह अल्लाह। तो हमने पूछा है कितमीर कुत्ते माजरा क्या है? अल्लाह कोई आमाल का सामान नहीं। अरे आमाल और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा का 2 रकात नमाज पढ़ के जन्नत का ख्वाब देखता है। मस्जिद में चूता हुआ है पड़ा रहता सब आरिफ बिल्लाह का कलाम। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। ये नहीं फरमाया मेरी नमाजों में जाने न दिया, मेरे रोजों में जाने न दिया, मेरे हज में जाने न दिया, मेरी ज़कात मेरे आका ने जाने न दिया। सुभान अल्लाह। जिक्र क्यों करते हो? सरकार का समय बेड़ा अल्लाह तो वो जा रहा है जन्नत में। अल्लाह हमने पूछा कितमीर कुत्ते, वो मौली साहब का कांड, वो गए जहन्नम में और तुम बगैर नमाज रोजा दाढ़ी हज ज़कात के जन्नत में जा रहे हो। माजरा क्या है? जुबान हाल से जवाब दे रहे हैं। हमसे न पूछो, बरेली वाले आला हज़रत से पूछो। इश्क तेरे सदके जलने से छोटे सस्ते। इश्क तेरे सदके जलने से छोटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। यही है। इधर आ बेटा, इरफान का लड़का है, इधर आ जा, देख लो और समझ लो इंशाअल्लाह। इधर मुका, इधर खड़ा हो जा। क्या नाम है? मोहम्मद रजा। कौन है? मुसलमान। कौन है? हाँ, अली बेटे करके समझा रहा हूँ, फिर मत कहना कि भैया ने बताया। अल्लाह अल्लाह। दाढ़ी है, नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, मगर मुसलमान
ابھی نہیں سمجھو؟ یعنی اس کے دل میں جو عشق رسول ہے اس کا نام ایمان ہے۔ مالی کو مولا داڑھی لے کے نہیں بھیجا ہے، نماز پڑھتا ہوا نہیں آئے، رب چاہتا آتا داڑھی لے کے آتا، سر کے بال لے کے تو آیا، داڑھی کے بعد بھی نہیں سمجھو؟ کیا مطلب؟ یعنی رب نے بتا دیا عشق رسول یہاں سے لے جاؤ، اعمال دنیا میں جا کے سجا لے سبحان اللہ۔ یہی اصل ہے، یہی گل ہے، یہی روح ہے، یہی جان ہے، یہی تمام ہے۔ باقی رات دن جوتوں ہوندا ہے پڑے رہو، ابلیس سے زیادہ تھوڑی جوتوں ہوندا پاؤ گا، اتنا اس نے ہوتا مگر اگر آقا کا دامن ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا قبر کے بارے میں سن لو، اندھیرا گھر اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اگتا تھا، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اگتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ مطلب یعنی وہابی سے دور رہو، دیوبندی سے دور رہو، اللہ اللہ شافعی سے دور رہو، انشاءاللہ میرا مگر یہ مولوی کے منہ سے نہیں نکلتا ہے۔ اب میرے اعلیٰ حضرت سے عرض کیا حضور اس کا علاج کیا ہے؟ ہاں اندھیری رات سنتی چلا سنو، لحد میں عشق رخ شہ کا داب لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داب لے کے چلے۔ یہ نہیں فرمایا نماز لے کے چلے، روزہ لے کے چلے، داڑھی لے کے چلے، حج لے کے چلے، ارے لحد میں کیا چیز کام آئے گی وہ بتا رہے ہیں۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی شراب لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی شراب لے کے جنا بنے گے محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں چار باب لے کے چلے، جو اپنے سینے میں چار باب لے کے چلے۔ یہ ہے عشق، سن لیا؟ ہاں بس اسی کو کل سمجھو، یہی تمام اسی کا نام ایمان۔ حضرت مولا علی خلیفۃ المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تیرے تین دشمن، انگلی اٹھاؤ، اے دشمن کون کون سے سن لو؟ فرماتے ایک وہ جو تیرا دشمن، ایک وہ جو تیرا دشمن، اور ایک وہ جو تیرے دوست کا دشمن۔ اگر سوچ دوستی سچی ہے تو، اور اگر نامے کی ہے تو بھاڑ میں جا۔ ہاں ایک وہ جو تیرا دشمن، میرا بھیا موبائل بند کر دے بیٹا، ادھر دیکھ لے میری طرف، اے دشمن برے تو نہیں، ایک کون تیرا دشمن، دوسرا کون؟ فرماتے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا وہ جو تیرے دوست کا دشمن، جو تیرے دوست کا دشمن، اور تیسرا کون؟ فرمایا جو ان تینوں کا دوست ہو
وہ بھی تیرا دشمن. اللہ فرمایا یہی ہے 3 دشمن، یعنی ایک وہ جو خدا کا دشمن وہ کافر ہے، اور فرمایا ایک وہ جو محبوب خدا کا دشمن وہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، رافضی ہے، اور تیسرا کون؟ جو ان دونوں کا دوست ہو. اللہ اللہ. ہاں وہ کیا ہے؟ بیعت ہے زواہی تھی پہلا والا شریف تو مجھے بھی یاد ہے، اگلا بھول گئے. اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اٹھائے. یاد رکھو یہی کل ہے، اللہ یہی تمام ہے. اللہ فرماتے ہیں اسی لیے آدمی روتا ہے، مرنے سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ وہابی کے ساتھ بیٹھا ہے، دیوبندی کے ساتھ بیٹھا ہے، اور جب سرکار کے عشق میں ہے اور وہابی دیوبندی سے دور ہے. اللہ اللہ. احسان بھائی نوری سرکار مفتی اعظم ہند کے مرید ستنا میں رہتے ہیں، آپ ادھر ہے وہاں. دیوانگی عشق پڑھ ذرا، دیوانگی عشق پڑھو. دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیما، دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیما، یہ انہیں کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا دے. یہ انہیں کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا دے. دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیما، یہ انہیں کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا دے. یہ انہیں کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا دے. لہذا یہی اصل ہے. ہاں موت سے ڈرنا کیا. ہاں سنو پیرو مرشد صاحب کے مظہر اعلیٰ حضرت فاتح مردن سے. پس مردن ہے وعدہ دیدار، پس مردن ہے وعدہ دیدار. مرنے کے بعد سرکار نے وعدہ فرمایا ہے مرنا تیرا کام، دیدار کرانا تیرا کام. پس مردن ہے وعدہ دیدار، پس مردن ہے وعدہ دیدار، پس مردن ہے وعدہ دیدار. شوق جینے کا کیا کرے کوئی، شوق جینے کا کیا کرے کوئی. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں ہاں لہرائیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول
وہی ان سے پہلی ملاقات ہوگی، وہی ان سے پہلی ملاقات ہوگی، اور نکیرین آتے ہو مرقد میں آؤ، نکیرین آتے ہو مرقد میں آؤ، وہی آقا ہوں گے، وہی بات ہوگی، وہی آقا ہوں گے، وہی بات ہوگی۔ یہی اصل ہے، یہی روح ہے، اور یہ نہیں ہے دن رات مسجد میں ٹوٹا ہوتا ہے پڑے رہو، جہنم تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میرے آقا میں تو مالک کی کروں، وہ مالک کی حبیب، یعنی میں وہ محب میں نہیں میرا تیرا۔ فرمایا آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی، میدان محشر ہوگا، ایک گناہگار کے سامنے ایک عابد شب زندہ دار دامن پھیلائے ہوں گے، کچھ گناہ بطور قرض دے دو، تو وہ گناہگار فرمائیں گے کہ میدان محشر ہے، تم بطور قرض گناہ مانگ رہے ہو، ماجرا کیا ہے؟ تو عرض کرے وہ دیکھو احمد مختار اللہ کے لال، اللہ کے حبیب گناہگاروں کی شفاعت کر رہے ہیں، سیاہ کاروں کو دامن کرم میں چھپا رہے ہیں۔ میرے پاس کچھ گناہ نہیں، بطور قرض کچھ گناہ دے دو تاکہ مجھے آقا کی شفاعت مل جائے۔ ابھی عزیز پاک کو دیکھا تو بریلی والے اعلیٰ حضرت بخار کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے، گو بے شمار جرم ہو، گو بے عدد گناہ۔ یہ اجمل کا نہیں، بیکل کا نہیں، اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی عارف باللہ استاد زمن علامہ حسن علی رحمت رضوان سلح گلی مولوی، ہمت ہو تو بول، یہ ہے اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی۔ گو بے شمار جرم ہو، گو بے عدد گناہ، حبیبی یا رسول اللہ، گو بے شمار جرم ہو، گو بے عدد گناہ، گو بے شمار جرم ہو، گو بے عدد گناہ، کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہگار کی طرف، ہاں کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف۔ اے محمد کے جگر پار
تارے سلام ہے علی کے آنکھ کے تارے سلام بندگی ہے فاطمہ کے لاڈلے بندگی ہے فاطمہ کے لاڈلے ہے حسن کو جان سے پیارے سلام ہے محمد کے جگر پارے سلام ہے امام دین و دنیا ہے حسین ہے فروغ مشرقین و مغربین یادگار عظمت بدر و حنین یادگار عظمت بدر و حنین امت اسلامیہ کے نور عین ہے محمد کے جگر پارے سلام ہے علی کے آنکھ کے تارے سلام مرتضیٰ تیری امامت پر گواہ سیدہ تیری سیادت پر گواہ کربلا تیری شجاعت پر گواہ کربلا تیری شجاعت پر گواہ آسماں تیری شہادت پر گواہ ہے محمد کے جگر پارے سلام ہے علی کی آنکھ کے تارے سلام مرحبا ہے فی سبیل اللہ قطعی زندہ دار عصمہ ابن خلیل تیرا نقش پا رہا حق کی دلیل تیرا نقش پا رہا حق کی دلیل تیرا خون پاک امت کا وکیل ہے محمد کے جگر پارے سلام ہے علی کی آنکھ کے تارے سلام بندگی ہے فاطمہ کے لاڈلے ہے حسن کو جان سے پیارے سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ.